اس کا آخری حل وہی ہے جو ہم نے سوچا تھا. جاؤ نینیفر کو بلا کر لاؤ. جناب ہورمہب، یہ سراسر ناانصافی ہے. جناب پوتیفار کا جانشین تو آپ کو ہونا چاہیے تھا. شاید آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں ایک سپاہی ہوں. نہ مجھے وزارت و زراعت کے الف ب معلوم ہے اور نہ ہی خزانہ داری کا کوئی تجربہ. سو میں معترف ہوں کہ جناب آمون ہوتب نے میرے لیے بہترین منصب کا انتخاب کیا ہے. ایسی صورت میں تو لشکر کی فرماندہی بھی آپ کے کاندھوں پر ہوگی اور محافظین قصر کی سالاری بھی. ایسا ہی ہے. بے شک وہ اسی مرتبے کے لائق ہے. پوتیفار ایک عظیم انسان تھے. رحمت خداوند ان کے ساتھ ہو. لیکن آپ نے ان کے ہاتھوں کافی رنج اٹھائے اور آپ کی عمر کے کئی سال بے جرم و خطا قید و بند کی نظر ہو گئے. لیکن وہ اب بھی میرے لیے محترم ہیں اور ان کے لیے میرے دل میں کوئی کینہ نہیں ہے. اے کاش کہ میں انہیں اپنے جد ابراہیم خلیل خدا کے دین کی دعوت دے سکتا. خدا ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اب یہ گریہ ازاری اور افسردگی بے سود ہے، جب آپ کو جناب پوتیفار کے بارے میں فکر کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور جب ان سے محبت کرنی چاہیے تھی نہیں کی. موت سے کسی کو بھی مفر نہیں، اگرچہ میں ان کی موت سے غمزدہ ہوں، لیکن اس سے کہیں زیادہ جو رنج اور تکالیف میں نے انہیں پہنچائی ہے، میں اس بات سے رنجیدہ ہوں. میں نے اپنی نفس کی پیروی میں پوتیفار کو بہت تکالیف پہنچائی ہے. میں تو ان سب کا ذمہ دار یوزار صرف کو سمجھتی ہوں. میں نے آپ کو کتنا سمجھانا چاہا تھا کہ یوزار صرف آپ کی ہستی بستی زندگی میں آگ لگا دے گا. نہیں، یوزارسیف کی کوئی خطا نہیں تھی. یہ تو میں تھی جس نے اس کے خلاف سازشیں کی. گناہ گار میں ہوں. میں نے پوتیفار کے ساتھ برا کیا اور یوزارسیف کے ساتھ بھی. یوزارسیف ایک بیگانہ ہے. مصر کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. وہ سرزمین مصر کا پروردہ اور تربیت یافتہ ہے. وہ نہ صرف ہمارے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے بلکہ انتظامی امور میں بھی ہم سے زیادہ ماہر ہیں. آخر تم نے ہورمہب کو جانشین پوتیفار کیوں نہیں چنا؟ بانو،
ہورم ہوپ ایک بہادر سپاہی ہیں. وہ امور زراعت و خوراک اور خزانہ داری سے ناواقف ہیں. ان کے لیے سپہ سالار کا منصب ہی بہتر رہے گا جس کا انتخاب جناب فرمانروا نے کیا. تم سب کافر ہو گئے ہو، تم بھی، تمہارا شوہر بھی اور یوزارسیف بھی. تم لوگوں کا مصر کے خداؤں اور ان کے آئین پر ایمان نہیں رہا. تم سب کے سب معبد کے خلاف متحد ہو گئے ہو. عالی جناب یوزارسیف عزیز مصر تشریف لاتے ہیں. درود بر فرمانروای مقتدر و مہربان مصر. درود بر یوزارسیف حکیم عزیز مصر. فرمانروا نے مجھے جناب پوتیفار کی جانشینی کے لائق جانا، اس کے لیے میں ان کا سپاسگزار ہوں. جب خداوند نے آپ کو رسالت جیسی عظیم ذمہ داری کے لیے منتخب کیا تو پھر مصر کے انتظامی امور کے لیے ہم آپ کے علاوہ کسی اور کا انتخاب کس طرح کرتے؟ آپ تو اس سے کہیں زیادہ مقام اور مرتبے کے لائق ہیں. آپ ہمارے نزدیک مدیر و مدبر، دانا اور حکیم و معتمد و امین کی حیثیت رکھتے ہیں. مصر کے تمام امور اور اس بحران سے جو ہمیں درپیش ہے نمٹنے کے لیے بھلا ہم آپ جیسے لائق اور دانا مدبر کو چھوڑ کر کیوں کر کسی اور کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ جناب فرمانروا کی ان نوازشات پر میں ان کا سپاسگزار ہوں اور امید ہے کہ میں ان کے اس اعتماد کا کمہا کا حق ادا کر سکوں گا. تمہارے پاس گندم کی کتنی بوریاں ہیں؟ میرا خیال ہے 100 بوریاں ہوں گی. کیا اس کے علاوہ مزید اور کا بھی انتظام کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں جناب، جتنا چاہیں. مال ہو تو گندم کی فراہمی کوئی مشکل نہیں. اور قیمت؟ آج کل ذرا قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. آپ جیسے کئی مالدار ذخیرہ اندوزی کی فکر میں پڑ گئے ہیں. ہر بوری 50 دبن کی ہے. لیکن ہم ہر بوری کے 5 دبن سے زیادہ نہیں دیں گے. جتنے زیادہ سے زیادہ ممکن ہو سکے مہیا کرو اور معبد کے گوداموں میں منتقل کر دو اور اپنے دبن وہاں سے وصول کر لو. یہ رہی پیش کی ادائیگی اور بقایا وقت تحویل. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے. آج گندم کے وسیع پیمانے پر خریداری کی گئی. کاہنان معبد ذخیرہ اندوزی کی فکر میں پڑ گئے ہیں اور منافع خوری کی فکر میں. تو پھر یہ ہورم ہوپ کیا کر رہا ہے؟ ان منافع خوروں کی راہیں مسدود کیوں نہیں کرتا؟ انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ مستقبل کی جنگ گندم کی جنگ ہے، لیکن میں اس گندم کی ذخیرہ اندوزی کے کچھ زیادہ مخالف بھی نہیں ہوں. کاہنان اور ثروت مند اس ذخیرہ اندوزی سے خود اپنی شکست کی راہ ہموار کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم صحیح طریقے سے گندم کی ذخیرہ سازی کریں تو ان کی شکست کے اسباب مہیا کریں گے. مجھے اقرار کرنا پڑے گا کہ میں آپ کے کہنے کا مقصد نہیں سمجھ پا رہی. بھلا گندم کی ذخیرہ اندوزی کیسے کاہنوں کے لیے شکست کا باعث بنے گی جبکہ ہمارے لیے کامیابی و کامرانی کا؟ اس کی وجہ ذخیرہ سازی کا طریقہ کار ہے. جس طرح وہ گندم کی ذخیرہ اندوزی کریں گے وہ 2 سال سے زیادہ دوام نہیں پائے گا اور وہ تمام ذخیرہ ضائع ہو جائے گا. لیکن ہم اپنے مخصوص طریقہ کار سے گندم کو سالوں تک محفوظ رکھ سکتے ہیں. یوزارسیف ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمیشہ ہماری فکروں کو مزید مہمیز کر دیتی ہیں. میں نے ذخیرہ سازی کا یہ راز اب تک کسی کو نہیں بتایا ہے اور یہ طریقہ میں نے اپنے خدا سے سیکھا ہے. لیکن اگر جناب فرمانروا مصر ہیں تو میں بتائے دیتا ہوں، لیکن اگر مجھ پر اعتماد کریں تو بہتر ہوگا کہ یہ راز محفوظ رہے گا. مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہے. اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے تو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. میرا مقصد تو صرف ارباب معاہد کی شکست اور آمون اور اس کے فرسودہ آئین کی نابودی ہے. اب ان مقاصد تک رسائی کیسے حاصل ہو یہ آپ کا مسئلہ ہے. آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قحط و خشک سالی کا آغاز ہی کاہنوں اور ثروت مندوں کی شکست کی شروعات ہے. بچپن سے معبد آمون کے ارباب اختیار و کاہنان کی خودسریوں اور حماقتوں کا گواہ رہا ہوں، اور اس نفرت اور بیزاری میں
रोज बरोज इजाफा ही होता जा रहा है। जब तक मैं आमून, आखमहू और दीगर काहिनों की बिसात नहीं लपेट देता, सुख का सांस नहीं लूंगा। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ और इस मकसद के हुसूल के लिए मेरा मशवरा है कि सबसे पहले आमून की बका के असली अरकान का खात्मा किया जाए और फिर आमून का। और इन अरकान में से एक आमून पर पुख्ता अकीदा है और दूसरा मोहब्बत के ख़जाने। जब तक ये दोनों अरकान कायम हैं, आमून और काहिनान भी बदस्तूर अपनी जगह कायम रहेंगे। अब वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं कि जब तमाम खुदा और उनके मुआबद इनतात पजीर हो जाएंगे। आखमहू को ज़ेर करना इतना आसान भी नहीं है। उन्होंने हर जगह तो नफूज किया हुआ है, हत्ता कि मुझे अपनी माँ बानूती पर भी एतमाद नहीं रहा। और मुझे हमेशा इस बात का खदशा रहता है कि मुबादा मुझ पर पहला वार उन्हीं की जानिब से हो। ये एक जंग है जनाब फरमारवा। जिस तरह जासूसी और मुखबरी इसका लाजमी जुज़्व है, और जनाब फरमारवा उसी तरह किश्तो खून से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जैसा कि माजी में काहिनाने माबद ने फरमारवा आमून हो तब सोम की जान लेने की कोशिश की थी। जनाब यूज़ार सीफ, आपने कसर के माबद के असली मुहर्रिकीन की सरकोबी के लिए क्या तदाबीर सोची है? पहले कसर में मौजूद माबद के असली मुहर्रिकीन की शनाख्त करना है, जिनकी शनाख्त तकरीबन की जा चुकी है। फिर उन पर कड़ी नज़र रखना और बवक्त ज़रूरत उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करना है। नहीं, मैं कभी भी खुरेजी के हक में नहीं रहा। जनाब युजार सीफ के कहने का मकसद खूनेजी नहीं है, यानी कुछ तो खून की जरूरत ही नहीं, बस कसर से उनका इनखला ही काफी होगा। आपने कहा कि असली मुहर्रिकीन की शनाख्त कर ली गई है। जी बानो हुजूर, जल्द ही उन्हें बेनकाब कर दूंगा, फिक्र की कोई बात नहीं। जैसे ही वो बाहर निकले तो नैनीफर कप्ता को खबर कर देना। तुम मुझे कहाँ मिलोगे? मैं हमेशा कसर के एतराफ में ही होता हूँ, बस जरा नजर दौड़ाओगे तो मुझे देख लोगे। मौका पाते ही उसका काम तमाम कर देना। फिक्र मत करें, बाकी काम मुझ पर छोड़ दें। बस ये याद रहे कि हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। जैसा कि मैंने बताया कि अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा। मैंने अपनी सी बहुत कोशिश कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आमून हो तब उसे बेइंतहा पसंद करते हैं और वो किसी सूरत भी उन्हें बरतरफ या माजूल नहीं करेंगे। अगर आमून हतब ने यूजार सीफ को बरतरफ ना किया तो हम सफाई हस्ती से उसका नाम निशान मिटा देंगे। आप लोग जो करना चाहें कर लें, बस मुझे दरमियान में मत लाएं। बेफिक्र रहिए बानो, हम अपने काम में माहिर हैं।
जनाब यूजारसिफ, दौलतमंद अफराद की जानिब से पेशगी महसूलात की मुहिम काफ़ी अच्छी रही है। जाहिर है कि वो जो अपने मफादात की फिक्र में लगे रहते हैं उन्हें महसूलात की मुआफ़ी की इस मुहिम को हाथों हाथ लेना भी चाहिए। 1 साल की पेशगी अदायगी से अगले 2 साल का महसूल माफ जो हो जाएगा। आली जनाब, महसूलात की जमा आवरी के लिए मजीद दीगर शहरों में कोई इकदाम नहीं करेंगे? हाँ, इसके लिए हमें अपने जाविरा की साथियों की मदद दरकार होगी। कल इस सिलसिले में उनसे तफसीली बात करूंगा। मैं उन सबको खबर कर दूंगा। क्या हुआ बिनारूस? चंद लम्हों पहले आखमहू के एलची को देखा जो बानूती से मिलने गया था। उसका पीछा किया। उसने सामने वाले कसर के मुहाफिज से थोड़ी देर बातचीत की। उनके इरादे मुझे कुछ ठीक मालूम नहीं होते। मुझे आपकी जान की बड़ी फिक्र है। मौत का डर खौफ तो उसे हो जिसके पास खुदा जैसी हस्ती मौजूद न हो या वो इस दुनिया से बेतहाशा लगाव रखता हो। आली जनाब, अब आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं रही, तमाम लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। यूसुफ तो कुछ भी नहीं है। खुदावंद मुझ जैसे बंदों को भेजने में आजिज नहीं है। ये यूसुफ न हुआ तो क्या वो कोई और यूसुफ भेज देगा? क्या हुआ? कोई बात हो गई क्या? मुझे बानो नफरीती से जरूरी काम है। दुरूद पर फरमा रवा और मेरे खुदावंदगार जनाब आमून हो तब। मैं जो खुद एक तवाना और भी हमता खुदाबंद की तलाश में हूँ, और ऐसे में बानो नफरती मुझ जैसे को अपना खुदाबंदगार समझती हैं। मैं माजरा चाहती हूँ कि आपके आराम में मुखल हुई, लेकिन एक अहम खबर सुनी, लिहाजा जरूरी समझा कि आपकी गोश गुजार कर दूं। सुन रहा हूँ। अभी अभी मुझे खबर मिली है कि काहिनाने माबद यूजारसिफ के कत्ल का इरादा रखते हैं। कब, कहाँ और कैसे? यूजारसिफ इस वक्त कहाँ है? मैं ये सब तो नहीं जानती, बस इतनी खबर मिली है कि काहिनों ने इनके खिलाफ मंसूबा बनाया है। किसी भी वक्त यूजारसिफ पर जानलेवा हमला हो सकता है। आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? बानूते की नदीमा खास ने खुद सुना था कि आपू की काहिन आपकी वालदा के साथ इस बारे में गुफ्तगू कर रहा था। यूजारसिफ को मेरे पास बुलाओ, फौरन। दरूद बर अजीज मिस यूजारसिफ हकीम। आप पर भी खुदा का दरूद हो। क्या वो परेशान मालूम होती हैं? जनाब फरमा रवा ने आपको अभी और इसी वक्त याद फरमाया है और काफी उजलत में है। कोई खास बात है? उन्होंने कुछ बताया नहीं कि क्या काम है? नहीं, बस काफी परेशान थे और चीख कर मुझसे कहने लगे कि आपको खबर कर दूं। चलिए। दरूद ब जनाब फरमा रवा आमून हो तब। मेरे सुनने में आया है कि कायनाने माबद आपके कत्ल का इरादा रखते हैं। अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। आपकी परेशानी बिला वजह है। हमारे भी सुनने में कुछ ऐसी ही खबरें आई हैं और कई एक मशकूक सरगर्मियां भी देखने में आई हैं जो काफी परेशान कुन हैं। आज आपू के काहिन ने बानूती से मुलाकात की और कसर के दाखिली दरवाजे पर एक मुहाफिज से भी बात की। मैं उनकी बात तो ना सुन सका, अलबत्ता मुझे यकीन है कि उनके इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। तो इस खबर में सदाकत है। अभी अभी बानूती की नदीमा खास मेरे पास आई थी और बता रही थी कि अब जबकि माबद के काहिन आपको उमूर मिस्र की मसूलियत से बरतरफ करने में नाकाम हो चुके हैं, तो अब आपके कत्ल का इरादा किया है। मैंने कहा था ना अली जनाब कि अभी पिछले ही दिनों जब मोहब्बर आजम को मारा गया था तो नैनिफर नामी जाविरा के एक खतरनाक कैदी ने वाज़ेह तौर पर मुझसे कहा था कि वो यूजारसिफ की ताक में है। इन सब बातों की इतनी अहमियत नहीं है।
میں تو ایسے مسموم ماحول میں اپنے اصلی اہداف میں عدم پیش رفت کے لیے فکر مند ہوں. اس طرح تو ہماری تمام تر قوت و صلاحیت بجائے قحط سے نبرد آزما ہونے کے ان سازشوں سے نمٹنے میں ہی صرف ہو جائے گی. میرے والد تو صرف کاہنان معبد کی خودسریوں کے شدید مخالف تھے، لیکن میں تو آمون اور آئین آمون پرستی ہی کے سخت مخالف ہوں. اس آئین ہی کو اب جلد از جلد ختم ہو جانا چاہیے. مجھے اب جلد ہی اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنا پڑے گا. ممکن ہے کہ کل تک بہت دیر ہو جائے. لیکن وہ شمشیر جو وقت سے پہلے نیام سے باہر آ جائے صاحب شمشیر کی جان کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے. معبد کے خلاف ہمارا چھوٹا سا اقدام بھی لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکا سکتا ہے. دوسری جانب معبد آمون کی بے پناہ دولت کے بلبوتے پر وہ لوگوں کو خرید کر بآسانی حکومت مصر کے خلاف استعمال کر کے ہزاروں بے گناہ انسانوں کی موت کا باعث بن سکتے ہیں. تو کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ وہ لوگ دن کے اجالے میں ہمارے ہی قصر میں جاسوسی کرتے ہیں اور آپ کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں، اور ہم انہیں مہلت دے دیں تاکہ وہ ہم پر ایسی کاری ضرب لگائیں کہ جس کا ازالہ ہی ممکن نہ ہو؟ اگر جناب فرما روا خود پر قابو رکھیں تو میری نظر میں ایک راہ حل ہے جو کاہنوں کی سازشوں سے نجات کا باعث بن سکتا ہے. سن رہا ہوں. میں تو بس کاہنوں کی سازشوں سے چھٹکارا چاہتا ہوں. کس طرح یہ آپ بہتر جانتے ہیں. سب سے پہلے میرا جناب فرما روا سے ایک سوال ہے، پھر اس کے بعد میں کاہنوں سے نمٹنے کا راستہ بتاؤں گا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جناب فرما روا کس خدا کی پرستش کرتے ہیں؟ میں آپ کے خدا کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں جانتا، البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ معبد کے خداؤں کی طرح وہ اپنے خزانوں کے منہ بھرنے کی فکر میں نہیں رہتا، اور اس نے اپنے پیامبر یوزارسیف کو بغیر کسی مفاد کے اہل مصر کی نجات و ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اس کے جو اوصاف آپ نے بیان کیے، کیا اس کے پیش نظر میں آپ کو خدائے یکتا کی پرستش کی دعوت دے سکتا ہوں؟ اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اس وقت بھی خداوند یکتا ہی کی پرستش کرتا ہوں. خدائے یکتا کی؟ ہاں بالکل، خدائے یکتا کی. وہی جس کے نور سے تمام کائنات منور ہے اور جس سے تمام مخلوق یکساں طور پر فیض پاتی ہے. وہی جو موجودات کی حیات کا موجب ہے، جنگلوں کا اسقد اگنا اور کھیتوں کا لہلہانا جس کی بدولت ہے. جناب فرمانروا کو جوش میں نہیں آنا چاہیے، کہیں دوبارہ آپ پر غشی کا دورہ نہ پڑ جائے. میں خدائے آتون کی، یعنی اس خدا کی پرستش کرتا ہوں جس کے بغیر تمام کائنات سرد و بے رنگ ہے. خدائے یکتا و بھی ہمتا سے آپ کی مراد وہی آتون ہے نا؟ میں صحیح سے کچھ سمجھا نہیں. کیا جناب فرما روا اس خدا پر کہ جو خورشید کو تابندگی بخشنے والا اور خالق کل مخلوقات ہے ایمان لائے ہیں؟ اس پر بھی اور اس کے پیامبر پر بھی. کیا میں خدائے یکتا کو آتون کہہ سکتا ہوں؟ اس کے ہزاروں نام ہیں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. جناب آمون ہو تب اسے آتون کہہ سکتے ہیں. آمون ہوں تب. میں اس نام سے بیزار آ چکا ہوں. میں آمون کے نام سے ہی بیزار ہوں. میں آتون کی پرستش کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد مجھے آخناتون کے نام سے پکارا جائے. خوبصورت نام ہے، بندہ آتون، آخن آتون یعنی آخناتون. میں کل اپنے دین کی تبدیلی کا اعلان کر دوں گا. سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آمون ہو تب نہیں، آخناتون ایک نادیدہ خدا یکتا کی پرستش کرتا ہے، اور سب کو حکم دوں گا کہ وہ بھی یکتا پرست ہو جائیں اور مصر کے ان بے شمار بے جان خداؤں سے اظہار بیزاری کریں اور انہیں نابود کر دیں. میں آپ کے یکتا پرست ہونے اور نام کی تبدیلی سے تو متفق ہوں، لیکن فی الحال لوگوں کو یکتا پرستی پر مجبور کرنا اور ان کے آئین کی تبدیلی کو مناسب نہیں سمجھتا. لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ کو لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. لوگ اب بھی آمون کے معتقد ہیں. البتہ اگر آپ اپنے آئین کا نام تبدیل کر دیں تو لوگ تردد کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کو خدا کا فرزند سمجھتے ہیں اور آپ کا اظہار بیزاری آمون پر ان کے ایمان کو متزلزل کر دے گا. ایسی صورت میں تو کاہنان معبد آپ کے نام کی تبدیلی پر نہایت خشمگین ہوں گے. اس میں کوئی شک نہیں. میرا مشورہ ہے کہ ایک مخصوص دعوت میں اور تمام حاضرین کی موجودگی میں آپ اپنے نام اور آئین کی تبدیلی کا برملا اعلان کیجیے. یہ خبر کاہنوں پر بجلی بن کر گرے گی، کیونکہ فرما روا کے آئین کی تبدیلی آمون کی عظمت اور کاہنوں کے مقام و مرتبے کو کم کر دے گی.
اس طرح تو ہمیں اپنے قصر سے معبد آمون کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا، اور بانو نفرتیتی کو بھی آئین یکتا پرستی قبول کرنا ہوگا۔ اور یوں قصر کو کاہنان معبد کی دخل اندازیوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ ایسی صورتحال میں تو جناب یوزار سیف کے لیے مزید خطرہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ معبد ان تمام واقعات کا ذمہ دار انہی کو ٹھہرائے گا۔ پریشان مت ہوئیے، میرا خداوند میرا محافظ ہے۔ جناب یوزار سیف، خداوند اپنے پیامبر کی حفاظت کرے گا، اور ہم اپنے پیامبر کی۔ خداوند کا حفاظت کرنا ہمیں بری ذمہ تو نہیں کرتا ہے نا؟ انہیں ہرگز تنہا نہ چھوڑا جائے، بالخصوص جب قصر سے باہر تشریف لے جائیں۔ فرما روائے بزرگ سرزمین مصر، فرزند خدا آمون ہوتب چہرم اپنے مصاحبوں اور اہل خانہ کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں۔ کیا آج مراسم میں تجدید عظمت آمون نہیں ہے؟ ہاں، لیکن معلوم نہیں بغیر کسی اہتمام کی کیوں ہے۔ آج کا دن مصر کے خدائے عظیم آمون کے صاحب قدرت ہونے کا دن ہے۔
آج کے دن آمون نے مصریوں کے قدیمی خدا رات کو ایک مقابلے میں شکست دی اور یوں مصر کا عظیم خدا قرار پایا۔ اہل مصر ہر سال اس روز کو مقدس گردانتے اور فرمانروائے مصر ایک مخصوص آئینی مراسم کا انعقاد کرتے۔ آمون کے مجسمے کی یہاں موجودگی کی وجہ بھی ہے۔ غالباً آج آمون ہوتب کا آمون کو غسل دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نہ بخور، نہ غسل محراب اور نہ ہی آج تو آمون ہوتب کو لباس رسمی زیب تن کرنا چاہیے تھا۔ انہیں آمون کا احترام کرنا اور دورانو ہو جانا چاہیے تھا۔ میں آپ کی ان سرگوشیوں کی وجہ جانتا ہوں۔ چند سوالات آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں کہ لباس رسمی زیبتن کیوں نہیں کیا، یا آمون کے سامنے دوزانو کیوں نہیں ہوا اور آگ میں بخور کیوں نہیں ڈالا، اور کیوں محراب آمون کو خون سے غسل نہیں دیا؟ جواب نہایت واضح۔ میں آج کے بعد سے آمون کی پرستش نہیں کرتا اور خدا یکتا پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا، میں جانتا تھا کہ یوسف اپنا کام کر دکھائے گا۔ ہاں، میں خدا یکتا پر یعنی آسمانوں کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھے آپ مردم مصر کے ایمان سے کوئی غرض نہیں۔ ہر ایک اپنے انتخاب میں آزاد ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آمون ہوتب؟ یہ سب کیا ہے؟ بس کیجئے ماں، بس کیجئے اور بیٹھ جائیے۔ آپ کاہنان اس مجسمے کو یہاں سے باہر لے جائیں۔ قصر آخناتون کو اب آمون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معبد آمون کو بھی بند کر دیا جائے۔ آج کے بعد یہ قصر آمون اور معبد آمون سے پاک ہوگا۔ سنا نہیں آپ نے؟ میں نے کہا اس مجسمے کو لے جائیں یہاں سے۔ آمون کی لعنت ہو تم پر، آمون کی لعنت ہو تم پر۔ آمون تمہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ خدائے آمون کی مار ہو تم پر، خدائے آمون کی نفرین ہو تم پر، نفرین ہو تم پر۔ معزز حضرات، اکابرین و حاکمین مصر، آج سے میں خدا یکتا کی پرستش کا اعلان کرتا ہوں اور اپنا نام آمون ہوتب سے بدل کر آخناتون رکھتا ہوں۔
मिस्र के तमाम खास व आम में इस बात की तशहीर कर दी जाए कि आज से नाम फरमारवाए मिस्र आखनातून है, यानी आतून खुदा यकता की परस्तिश करने वाला। मेरा नाम मामून होता तब तक था जब तक कि मैं आमून की परस्तिश किया करता था, लेकिन अब मैं उसकी परस्तिश नहीं करता। यहाँ कुफर की हुकूमत हो, वह आमून और उसके माबद की कोई जरूरत रह नहीं जाती। ये आमून से दुश्मनी का नतीजा खुद देख लेंगे। आमून इस बेईमानी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा।